بعد والوں کے ایمان بھی مقبول ہے، خرچ بھی مقبول ہے، لیکن پہلوں کا درجہ کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، پس اللہ اس کے لیے بڑھائے گا اور اس کے لیے اجر ہوگا عمدہ۔ جس دن دیکھو گے تم مومنین اور مومنات کو، دوڑ رہا ہوگا نور ان کو ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف، بشراکم الجوم، کہا جائے گا خوشخبری ہو تمہارے لیے آج کے دن، وہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ جس دن کہیں گے منافقون اور منافقات ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا ہماری طرف دیکھو، نقتبس تاکہ ہم حاصل کریں تمہارے نور سے، کہا جائے گا لوٹو پیچھے اپنے، پس تلاش کرو نور، پس ضربا حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان بسور دیوار، اس کے لیے دروازہ ہوگا، اس کے باطنی طرف میں رحمت ہوگی اور اس ظاہری طرف پر اس کی ظاہری طرف عذاب ہوگا۔ یہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور شک کیا تم نے اور تمہیں دھوکے میں ڈالا خواہشات میں، یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز نے۔ پس اس دن نہ دیا جائے گا تم سے فدیہ اور نہ ان سے جو کافر ہیں، ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یا مولاکم، یہی تمہارے حال کے مناسب ہے، وبئس المصیر، برا ٹھکانہ۔ علم جانے، کیا نہیں قریب آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم، کہ خوف زدہ ہوں دل ان کے اللہ کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جو حق سے اتری، اور نہ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی اس سے قبل، پس لمبی ہوگی ان پر امر میعاد اور سخت ہوگی دل ان کی، اور بہت سے ان میں سے نافرمان۔ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، تاکید سے ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسن، بڑھایا جائے گا ان کے لیے اور ان کے لیے اجر ہوگا عمدہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسل پر، وہ لوگ ہیں صدیق اور گواہ ہوں گے رب کے ہاں، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور نور ہوگا۔ اور وہ جو کافر ہیں اور تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی، وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم، دوزخ۔ رب ابھی آپ نے اوپر انفقوا کا لفظ پڑھا کہ خرچ کرو جس مال میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، اسی مد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض دیتے خرچ۔ وجہ تشبیہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے نہیں کہ رب محتاج ہے معاذ اللہ، جیسے یہود نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ قرض کے ساتھ تشبیہ اس بات میں، جیسے قرض دینے والا جانتا ہے کہ مجھے رقم ملے گی، لینے والا جانتا ہے کہ میں نے رقم دینی ہے۔ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو یقین جانو اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا اور وہ ضرور دے گا۔ اللہ بڑھائے گا 10 گنا 700 گنا، واللہ یضاعف لمن۔ یہ کب ہوگا قصہ؟ فرمایا جب مومنین اور مومنات کو دیکھو گے کہ نور ایمان ان کے آگے بھی ہوگا اور دائیں طرف اس لیے ہوگا کہ ان کو پرچہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو نور دائیں طرف بھی ہوگا کہ آسانی سے پرچہ لینے میں دقت نہ ہو۔ فرشتے کہیں گے آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ جنتیں تجری من تحتها الانہار، یہی کامیابی ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے انظرونا، اس کے دو معنی کرتے ہیں، ایک یہ کہ تم ہماری طرف دیکھو، تو یہ جو تمہارے چہرے کا نور ہے اس سے نقتبس، اقتباس کے معنی ہوتے ہیں پارا نور چیدن، اقتباس کے معنی پارا نور چیدن، نور کا حصہ لینا تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ۔ دوسرے کہتے ہیں انظرونا کا معنی انتظرونا، کبیر روح المعانی وغیرہ میں ذرا ہماری انتظار کرو،
تاکہ تمہاری روشنی سے ہمیں بھی فائدہ، کیونکہ وہ روشنی میں ہوں گے، تیزی سے چل رہے ہوں گے، یہ پیچھے اندھیرے میں، تو کہیں گے انتظار کرو تاکہ ہمیں بھی فائدہ۔ پیلا کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹو، وہاں نور تلاش۔ وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ قدم دو قدم پیچھے سے نور مل رہا ہے، وہ پیچھے تو ہٹیں گے، درمیان میں ایک دیوار حائل کر لی جائے۔ وہ جس طرح مومن ہوں گے باطن فی رحمت، اور جس طرح یہ ہوں گے ظاہر من قبل اللہ، وہ پکاریں گے منافق مومنوں سے، ان کی ضمیر مومنین کی طرف، ینادون کی منافقین کی طرف، منافق ان کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے ہاں برائے نام تو تھے، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنوں میں ڈالا، تم نے ہمارے بارے میں گردشوں کی انتظار کی، یتربصون بکم ahnaf.com www.asnas.com دوائر، تم نے ایمان کے بارے میں شک کیا، تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈالا، تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان نے دھوکا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہمارے ساتھ تھے، قلبی طور پر نہیں، دل تمہارا دوسری طرف، اس دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان منافقوں سے نہ کافروں سے۔ ماواکم النار یا مولاکم، جلالین تک میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ، یا اولا لکم یا اولا بکم، مولانا بولے بکم، یہی دوزخ تمہارے حال کے مناسب ہے۔ ربط ابھی آپ نے پڑھا کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، خواہشات میں، جہاں تفسیر مدارک بیضاوی، ابو سعود، خازن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ میں جب آئے تو مدینہ زرخیز علاقہ، وہاں آسودگی حاصل، خوراک بھی وافر ملی، کپڑے بھی ملے اور آسودگی بھی حاصل ہوئی، تو ایک موقع پر بے تحاشا ہنسنا شروع کیا، گپیں مارنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ علم میں ذرا بجر علم یحن، آن کے معنی وقت ہے، کیا وہ وقت قریب نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے ڈریں؟ اتنا بے تحاشا ہنسنا، اتنے مذاق اڑانا اور اتنی دل لگی کرنی، یہ مومن کی شان کے لائق، اور جو حق اترا ہے قرآن اس کے لیے دلوں میں خشیت پیدا، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جو پہلے تھے، وہ ان کی عمریں لمبی ہوئی، دل سخت ہو، بہت سے ان میں نافرمانی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں مرنے کے بعد، اس زمین سے جو تمہیں فصلیں حاصل ہوئی ہیں یہ رب کا احسان مانو، چاہے تو سوجار دے۔ تو اتنا گیا کہ وقت ہنسی مذاق میں، گپوں میں یہ مت ہو۔ ہم نے آیتیں بیان کی ہیں لالت، اوپر ذکر کا منظر رضی ذکر اللہ قرضا حسنا، آگے انہی متصدقین اور متصدقات کی فضیلت بیان کر کہ صدقہ کرنے والے مرد ہوں عورتیں ہوں، اللہ کو قرض دینے والے مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کے لیے پڑھایا جائے گا اجر، ولہم اجر۔ اب یہاں ایک نحوی اشکال ہے اور تمام تفسیروں میں آپ کو ملے۔ اشکال یہ ہے کہ المصدقین یہ جملہ اسمیہ ہے، والمصدقات یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور اقرض اللہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو جملے فعلیے کا جملے اسمیہ پر عطف یہ فصاحت کے خلاف۔ جواب آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے، وہ یہ کہ المصدقین اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل پر جو الف لام ہوتا ہے الذی کے معنی میں،
آگے اس کا صلہ ہے. تو المصدقین کا معنی الذین تصدقوا. تو المصدقین کیا ہے؟ الذین. تو وہ بھی تو جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق ہیں اور گواہ ہوں گے رب کے. وہ پہلے آپ پڑھ چکے لتکونوا شہداء علی الناس. ٹھیک ہے، اجر بھی ہوگا، نور بھی ہوگا. جنہوں نے تکذیب کی کفروا اولئک اصحاب الجحیم. جان لو تم کے پختہ بات ہے، زندگی دنیا کی کھیل اور تماشا اور زینت ہے اور فخر کا اظہار ہے آپس میں اور کثرت کے اظہار ہے مالوں میں اور اولاد میں. جیسے مثال ہے بارش کی، عجب الکفارا، جس نے جاتوں کو تعجب میں ڈالا جاتوں کو اس کی سبزی لی. ثم یہید، اور پھر وہ خشک بھی. دیکھتے ہو کہ تم اس کو زر، پھر ہوتی ہے چورا چورا. اور آخرت میں عذاب شدید اور مغفرت من اللہ و رضوان. اور دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا کام. سب کر کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کی طرح تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے آمنوا باللہ ورسولہ. یہ اللہ کا فضل دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفوس میں مگر یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کرتے. بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، تاکہ نہ تم تاس ہو، افسوس کرو، غم کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، اور نہ تم خوش ہو اس چیز پر جو اس نے تمہیں دی. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی تکبر کرنے والے، فخور، شیخی مارنے والے. وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا. اور جس نے یتولا اعراض کیا بس بے شک اللہ تعالیٰ والغنی الحمید. لقد ارسلنا رسولنا، البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر، اور نازل کی ہم نے ان پر کتابیں اور میزان تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر. اور پیدا کیا ہم نے لوہا، اس میں گرفت ہے لوگوں کے لیے اور نفع ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بالغیب دیکھے بغیر. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز غالب. اوپر ذکر تھا کہ کچھ حضرات نے دنیاوی آسودگی دیکھ کر کے غفلت اختیار کر لی، ہنسی مذاق میں لگے. فرماتے دیکھو اعلم انما الحیات دنیا لعب، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. کوئی خود اس میں کھیل رہا ہے، کوئی ہماری طرح تماشا کر رہا ہے. زینت ہے، آپس میں فخر کا اظہار ہے. ایک کہتے میں فلاں قوم سے ہوں اور میں فلاں قوم سے ہوں. ایک کہتے میرے پاس اتنا مال ہے، دوسرا کہتے اتنی اولاد ہے. بس یہی اظہار تکاتے. فرمایا زندگی کو ایسے سمجھو کہ بارش آسمان سے اترتی ہے، زمین سبز ہوتی ہے تو ہمیشہ سبزہ تو نہیں رہے گا. ایک وقت آتا ہے زرد ہوگا، چورا چورا ہوگا. اسی طرح یہ زندگی بھی. یہاں کفار کافر ان کی، کافر کے متعدد معنی ہیں. جات کو بھی کافر کہتے ہیں، جات کو. کیوں؟ یہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے. کفر یکفرو کے معنی چھپانا. یہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے، رب اگاتا ہے. مشہور وہ محاورہ ہے، رأیت کافرن کافر یکفرو فی کافر عند کافر. میں نے جات کو دیکھا جو کافر کا بیٹا تھا، دانے چھپاتا تھا رات کے اندر نہر کے پاس. تو کافر کے معنی جات کے بھی ہوتے ہیں، کافر کے معنی نہر کے بھی ہیں. کافر رات کو بھی چھپانے. تو رہے تو کافر ابنا کافر یکفرو فی کافر ایک ہی لیلن ہند کافر ہند نہر. تو کافر بھی خدا کی نعمتوں کو چھپاتا ہے. یہ جات زمین کے اندر دانے چھپاتا ہے، رب ہوگا.
فرمایا اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، رضوان ہوگی، دنیا کی زندگی متاع غرور اور کچھ نہیں، لہذا اللہ کی مغفرت حاصل کرو، جنت حاصل کرو، جس کا عرض آسمان و زمینوں جتنا ہے، جس کا عرض یہ ہے تو طول کیا پوچھتی ہے، وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتے رب۔ اوپر دنیا کی زندگی کا ذکر، آگے زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، فرمایا جو تکلیفیں آتی ہیں ان کے متعلق یہ ذہن رکھیں، نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں نہ تمہارے نفوس میں مگر یہ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، من قبل ان نبرأہا، ہاں کی زمین کدھر جاتی ہے، آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی مصیبت کی طرف، مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے درج۔ دوسری، ہاں کی زمین آجے بسوئے الارض، زمین کے پیدا کرنے سے پہلے یہ درج۔ تیسری، ہاں کی زمین آجے بسوئے انفس، تمہارے نفوس کے پیدا کرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بات آسان ہے، یہ پہلا تاس ہو، یہ نام کس کے متعلق ہے؟ مولانا جانتے ہیں؟ ہاں، بات سمجھیے، یہ نام جو ہے متعلق ہے اخبر بذالک، اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر تمہیں دی، لیکن لا تاسو، تاکہ نہ غم کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، نہ خوش ہو اس چیز پر جو تمہیں دی۔ بات سمجھے، اگر آدمی کا عقیدہ تقدیر پر ہوگا تو بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، اور اس اطمینان ہوگا کہ میری تقدیر میں ہے، اس پر اس کے افسوس نہیں، اور جو چیز حاصل ہو تو اس پر گھمنڈ بھی نہیں کرے گا کہ میری قابلیت ہے، نہیں، میری تقدیر میں تھی مجھے۔ اس کا فلسفہ بتایا تاکہ ہاتھ سے نکل جائے، چھوٹ جائے، اس پر تم غم مت، جو چیز تم حاصل ہو اس پر گھمنڈ مت۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی مختال تکبر کرنے والے سے نہیں۔ آگے دو ترکیبیں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ مختال فقور نکرا تھا، لفظ کل داخل ہے تو اللہ دین اس کی صفت، وہ جو بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل۔ دوسری آپ کو یہ بھی تفصیل ملے گی کہ اللہ دین جب خلونا، یہ مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، اللہ دین جب خلونا ویامرون الناس بالبخل لہم وعید شدید، لہم وعید شدید۔ جس نے اعراض کیا اللہ تعالی غنی ہے۔ آگے رسالت کا ذکر آیا کیونکہ بنیادی مسائل میں سے رسالت بھی ہے، فرمایا ہم نے رسول بھیجے واضح دلیلیں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، مع کے معنی علیہ، ان پر ہم نے کتاب لی اور میزان بھی اتاری، یعنی ترازو کا حکم بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اب یہاں آپ کو تین باتیں ملی۔ ایک تو محلی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اے اخرجنا الحدید، ہم نے لوہا نکالا۔ بولے مولانا، اخرجنا، اچھا اخرجنا۔ دوسرا انزلنا الحدید کے معنی خلقنا الحدید، ہم نے لوہا پیدا کیا، لغت میں یہ بھی موجود ہے۔ تیسری بات آپ کو تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں ملے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوہا اوپر سے اترا، آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو تین چیزیں ان کے ساتھ اتری، الشدان والقلبتان
والمطرقہ. Ahnaf.com. www.ahnas.com. صدام اس لوہے کو کہتے ہیں جس پر لوہار وہ لوہے کو کوٹتے ہیں. سمدان جس کو کہتے ہیں نا، سمدان. ہاں نہ ایرن جس کو کہتے ہیں آئرن، صدام. اور کلبتان کے معنی وہ سنی جمبور کہتے ہیں نا، جمبور جس سے پکڑتے اس کو کہتے ہیں کلبتان. اور مترا کا کمانا تھوڑا سٹک ہے. یہ تین چیزیں اوپر چکے، الصدام والکلبتان والمطرقہ. یہ ابن جریر طبری وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غیر تفسیر کے روح سے یہ اصل اوپر سے. اس میں باسن شدید لوہے میں سخت گرفت ہے اور لوگوں کے نفع. آج تو کوئی حکومت لوہے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اس کے منافع کا کوئی انکار کر سکتے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ. بولے مولانا. سو گیا. اچھا، یہ پہلے جو یقومہ ہے نا اس پر عطف ہے تاکہ لوگ قائم ہوں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ. اللہ علم حضور کے طور پر جان لے دوستی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے نہیں. ان اللہ قوی. البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی ضروریت میں ہم نے نبوت رکھی، کتاب رکھی. ان میں کچھ وہ تھے جو ہدایت یافتہ ہیں، اکثریت ان میں فاسق ہوئی. پھر ہم نے پیچھے بھیجا ہم سب کے اپنے رسولوں کو، اور ان کے لگاتار بھیجے ہم نے اپنے رسول، اور پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو علیہم الصلاۃ والسلام. دی ہم نے ان کو انجیل، اور بنائی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی رافتاً نرمی ورحمتاً اور شفقت. اور رہبانیت جس کو انہوں نے خود گھڑا تھا، ہم نے نہیں لکھی تھی وہ ان پر. انہوں نے جو گھڑی تو صرف اس لیے کہ ابتغاء رضوان اللہ کی رضا کو حاصل کریں. بس نہ رعایت کی انہوں نے اس بدعت کی جیسے حق تھا رعایت کا. پر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے اجر ان کا، اور بہت ان میں سے نافرمان. اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. دے گا تمہیں کفلین، 2 حصے، 2 اجر اپنی رحمت سے، اور بنائے گا تمہارے لیے نور. تمشون بہ، چلو گے تم اس کے ذریعے، اور بخش دے گا تمہیں. اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب کہ نہیں قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے، اور بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دیتے اپنا فضل جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل. اوپر رسول کا ذکر تھا اجمال، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا. اب آگے بعض رسل کی اللہ تعالیٰ تفصیل کرتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھی، کتاب رکھی. ان کی اولاد میں سے کوئی ہدایت پر رہے، اکثریت نافرمان. پھر ان بزرگوں کے بعد ہم نے لگاتار پیغمبر بھیجے، ان کے آثار ان کے پیچھے. اور آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا پہلے پیغمبر. انجیل دی، اور انجیل کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کے دلوں میں نرمی اور شفقت ہے. آج انجیل دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر تمہارے کوئی ایک رخسارے پر دھپڑ مارے تو تم بدلہ مت لو، یہ دوسرا رخسارہ بھی آگے رکھ دو کہ اس پر بھی دھپڑ مارنا ہے. ہم پوچھتے عیسائیوں سے کیوں اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے؟ اگر تم سے کوئی شخص کوٹ چھیننا چاہے کوٹ، تو تم کرتا بھی اتار کے دو. تمہیں اگر 1 میل بیگار پر کوئی لے جانا چاہتا ہے تو تم 2 میل ساتھ. بھائی مانو اپنی کتابوں پر تو عمل کرو.
ہم نے تو مصیبت ڈال رکھی ہے دنیا سے. اچھا، اور رہبانیت کا معنی ترک دنیا. رہبانیت گھڑی انہوں نے، ہم نے ان پر کوئی نہیں لکھی تھی. رہبانیت ترک دنیا کیا؟ ان کے پادریوں نے یوں کیا، انڈا نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پیئیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے. یہ اپنی طرف سے جتنا وقت ہے رب کی عبادت میں، یہ رہبانیت انہوں نے گھڑی. اور گھڑی اس لیے کہ رب کی رضا حاصل ہو، لیکن نہ رعایت کر سکے جیسے رعایت کہا. وہ حلال کی بیویاں چھوڑی، حرام میں مبتلا. یہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، خوب کھاؤ اور عبادت. بس ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کو اجر دیا. بہت سے نافرمان یا الذین آمنوا جلالین تک میں آپ کو ملے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے بے عیسیٰ علیہ السلام، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں دوہرا اجر. اہل کتاب ایمان لائیں، دوہرا اجر. پہلے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اب آپ، اور اللہ نور تمہارے لیے بنائے گا، اس کے ذریعے چلتے پھرتے رہو گے، گناہ معاف کر. واللہ غفور. لِأَلَّا يَعْلَمَ، اس جملے کو سمجھنا. ایک یہ ہے کہ لا زائد، اور یہ لام کس کے متعلق ہے؟ مولانا بولیں گے. مولانا جانتے ہیں؟ ہاں، اعلمکم بذالک، یہ ہے اعلمکم، اللہ نے تمہیں بتائی یہ بات کہ تاکہ جان لیں. لا ہم نے نکال دیا. اعلمکم بذالک، اللہ نے یہ بات تمہیں بتائی تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ نہیں قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے. فضل اللہ کے ہاتھ. بات اب سمجھے. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کو نبوت ہم نے دی، رسالت ہم نے دی. اہل کتاب یہ جان لیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں. ہم نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، کتاب نازل کی. جان لیں اہل کتاب کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں اللہ کے فضل سے، کہ وہ جس کو چاہے نبوت دے نہ دے. نہ، یہ ہمارے ان الفضل بیدی. تو لہٰذا اس نبی پر ایمان لائیں، لا اڑا دیں. جلالین تک میں آپ کو یہ ملے. دوسری تفسیر، لا کو مت اڑا. اعلمکم بذالک، اللہ نے تمہیں یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تاکہ اہل کتاب یہ نہ جان لیں، لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ نہیں قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے. ہم نے نبی بھیجا، اس پر ایمان لاؤ. اس لیے نبی بھیجا کہ اہل کتاب یہ نہ جاننے لگ پڑے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو نہ کوئی نبی اور نہ ایمان کی چیز. اللہ نے نبی بھیج دیا ہے، اب یہ نہ جانے کہ نبی نہیں ہے، نبی ہے. کیا کہا میں نے؟ کم بذالک، میں نے تمہیں خبر دی اس کے ساتھ تاکہ جان لیں. اہل کتاب، یعنی خبر کس کی دی؟ اوپر ہے نا فآمنوا برسولہ. اس اعلمکم بذالک، اس کی خبر رب نے دی کہ رسول پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ کسی چیز پر قادر ہے. کیا مانا؟
یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینا نہ دینا ان کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے تمہیں خبر دی کہ اس نبی پر ایمان لاؤ تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں، ان الفضل بیدہ. اور دوسری لاکھوں ہاں ایماندار رسول کا، تاکہ یہ نہ جاننے لگ پڑے کہ ہمارے پاس تو اب ہے ہی کوئی نہیں، نہ نبی بھیجا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس پر ایمان لائیں، کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاکید سے سن لی اللہ نے بات و صورت کی جو تیرے ساتھ جھگڑا کرتی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، اور